آیات 23-24۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتم صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں کوئی شک ہے جسے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسا ایک ہی سورہ لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو بلا لو اگر تم اپنے دعوے اور خیال میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور اگر تم ایسا نہ کر سکے اور یقیناً نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور جسے کافرین کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ تفسیر: قرآن ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے۔ گزشتہ آیات کا موضوع سخن کفر و نفاق ہے۔ کفر و نفاق کبھی نبوت اور اعجاز پیغمبر کے عدم ادراک کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، لہٰذا زیر بحث آیات میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ انگشت قرآن پر رکھ دی گئی ہے جو ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے، یہ اس لیے کہ رسول اللہ کی رسالت کے بارے میں ہر قسم کا شک و شبہ دور ہو سکے۔ قرآن کہتا ہے اگر تمہیں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے کوئی شک و شبہ ہے تو ایک صورت ہی اس جیسی لے آؤ۔ وَإِن كُنتم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ بعض مفسرین کا نظریہ ہے کہ ضمیر رسول اکرم کے بارے میں ہے جنہیں قبل کے جملے میں عبدنا کے نام سے یاد کیا گیا، یعنی اگر اس وحی آسمانی کے حقیقی ہونے میں تمہیں شک ہے تو کوئی شخص محمد جیسا پیش کرو جس نے بالکل تعلیم حاصل نہ کی ہو اور نہ خط و کتابت سیکھی ہو جو ایسا کلام پیش کر سکے، لیکن یہ احتمال بعید نظر آتا ہے کیونکہ قرآن میں دوسری جگہ یوں آیا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ۔ سورہ طور آیت 34۔ ایک اور مقام پر ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ۔ سورہ یونس آیت 38۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مثل ہی قرآن کے لیے ہے، پیغمبر کے لیے نہیں۔ مقابلے کی دعوت اور چیلنج کو قطعی ہونا چاہیے اور دشمن کو پوری طرح تحریک پیدا کرنی چاہیے اور اصطلاحاً غیرت دلانی چاہیے تاکہ وہ پوری طاقت استعمال کر سکے۔ اس طرح عجز و ناتوانی ثابت ہو جائے گی تو وہ مسلم طور پر جان لے گا کہ جس چیز کے وہ مد مقابل ہے وہ کار بشر نہیں بلکہ خدائی کام ہے۔ لہٰذا بعد والی آیت میں مختلف تعبیروں سے اسے بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے اگر تم اس کام کو انجام نہ دے سکے اور ہرگز نہ دے سکو گے لہٰذا اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن بے ایمان آدمیوں کے بدن اور پتھر ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ یعنی آگ ابھی سے کافروں کے لیے تیار ہے اور اس میں تاخیر نہ ہوگی۔ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ وقود کے معنی ہے وہ چیز جسے آگ پکڑ لے، یعنی وہ مادہ جو جلنے کے قابل ہے جیسے لکڑیاں۔ اس سے مراد وہ چیز نہیں جس سے آگ نکلے، مثلا ماچس یا وہ خاص پتھر جن سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ مفسرین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ ہجارہ سے وہ بت مراد ہیں جنہیں پتھر سے بنایا گیا تھا، اور سورہ انبیاء کی آیت 98 کو اس کا شاہد قرار دیتا ہے۔ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ۔ تم اور جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے جہنم کا ایندھن ہیں۔ ایک اور گروہ کہتا ہے کہ ہجارہ سے مراد گندھک کے پتھر ہیں جن کی حرارت دوسرے پتھروں سے زیادہ ہے، لیکن بعض مفسرین کا یہ نظریہ ہے کہ اس تعبیر کا مقصد جہنم کی شدت حرارت کی طرف متوجہ کرنا ہے، یعنی اس میں ایسی حرارت و تپش ہوگی جو پتھروں اور انسانوں کو بھی شعلہ ور کر دے گی۔
گزشتہ آیات کے پیش نظر جو بات زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے یہ ہے کہ جہنم کی آگ خود انسانوں اور پتھروں کے اندر سے نکلے گی، اور یہ حقیقت آج ثابت ہو چکی ہے کہ جسموں کے اندر ایک عظیم آگ چھپی ہوئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایسی قوتیں موجود ہیں جو آگ میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ یہ مفہوم سمجھنا مشکل نہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اس جلانے والی آگ کو اس دنیا کی عمومی آگ کی طرح سمجھا جائے۔ سورہ ہمزہ آیا 6 اور 7 میں ہے، نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ، خدا کی جلانے والی آگ جس کا سرچشمہ دل ہے اور جو اندر سے باہر کی طرف سرایت کرتی ہے، اس جہان کی آگ کے برعکس جو باہر سے اندر تک پہنچتی ہے۔ چند اہم نکات۔ 1. انبیاء کے لیے معجزے کی ضرورت۔ ہم جانتے ہیں کہ نبوت و رسالت ایک عظیم ترین منصب ہے جو پاک لوگوں کے ایک گروہ کو عطا ہوا ہے، کیونکہ دوسرے منصب و مقام جسموں پر حکمرانی کرتے ہیں، لیکن نبوت وہ منصب ہے جو معاشرے کی روح اور دل پر حکومت کرتا ہے۔ جھوٹے مدعی اور بہت سے برے افراد اس کی رفت و سربلندی کے ہی پیش نظر اس منصب کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس سے غلط مفاد اٹھاتے ہیں۔ لوگ یا تو ہر مدعی کے دعویٰ کو قبول کر لیں یا پھر سب کی دعوت کو رد کر دیں۔ سب کو قبول کر لیں تو واضح ہے کہ کس قدر ہرج و مرج لازم آئے گا اور دین خدا کی کیا صورت بنے گی، اور اگر کسی کو بھی قبول نہ کریں تو اس کا نتیجہ بھی گمراہی اور پسماندگی ہے۔ اس بنا پر جس دلیل کی روح سے انبیاء کا وجود ضروری ہے، اسی دلیل کی روشنی میں سچے انبیاء کے پاس ایسی نشانی ہونی چاہیے جو جھوٹے دعوے داروں سے انہیں ممتاز قرار دے اور وہ ان کی حقانیت کی سند ہو۔ اس اصل کی بنا پر ضروری ہے کہ نبی معجزہ لے کر آئے جو اس کی رسالت کی صداقت کا شاہد ہو سکے، اور جیسا کہ لفظ معجزہ سے واضح ہے، وہ کام جو عموماً نہ ہوئے ہوں انجام دینے کی قدرت رکھتا ہو، جن کی انجام دہی سے دوسرے لوگ عاجز ہوں۔ نبی جو صاحب معجزہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو مقابلہ بمثل کی دعوت دے، یعنی کہے کہ ایسا کام تم بھی کر دکھاؤ، اور وہ اپنی گفتار کی سچائی کی علامت و نشانی کو اپنا معجزہ قرار دے، تاکہ اگر دوسرے بھی ویسا کام کر سکتے ہیں تو بجا لائیں۔ اس کام کو اصطلاح میں تحدی، چیلنج کہتے ہیں۔ قرآن رسول اسلام کا دائمی معجزہ۔ جو معجزات اور خارق عادات پیغمبر اسلام سے صادر ہوئے، قرآن ان میں سے آپ کی حقانیت کی بلند ترین اور زندہ سند ہے۔ قرآن افکار بشر سے بلند تر کتاب ہے، کوئی اب تک ایسی کتاب نہیں لا سکا۔ یہ ایک عظیم آسمانی معجزہ ہے۔ قرآن پیغمبر اسلام کی حقانیت کی زندہ سند ہے اور آپ کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس کی علت یہ ہے، قرآن ایک بولنے والا ابدی، عالمگیر اور روحانی معجزہ ہے۔ گزشتہ انبیاء کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے معجزات کے ساتھ ہوں اور ان کے اعجاز کو ثابت کرنے کے لیے مخالفین کو مقابلہ بمثل کی دعوت دیں۔ در حقیقت ان کے معجزات کی اپنی کوئی زبان نہ تھی، بلکہ انبیاء کی گفتار ان کی تکمیل کرتی تھی۔ یہی بات قرآن کے علاوہ پیغمبر اسلام کے دیگر معجزات پر بھی صادق آتی ہے۔ لیکن قرآن ایک بولنے والا معجزہ ہے، وہ تعارف کرانے والے کا محتاج نہیں، وہ خود اپنی طرف دعوت دیتا ہے اور مخالفین کو مقابلے کے لیے پکارتا ہے، انہیں مغلوب کرتا ہے اور خود میدان مقابلہ سے کامیابی کے ساتھ نکلتا ہے۔ لہٰذا وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی صدیاں بیت گئیں، مگر قرآن آپ کے زمانہ حیات کی طرح آج بھی اپنا دعویٰ پیش کر رہا ہے۔ قرآن خود دین بھی ہے اور معجزہ بھی، قانون بھی ہے اور سند قانون بھی۔ قرآن زمان و مکان کی سرحد سے مافوق ہے۔ گزشتہ انبیاء کے معجزات، بلکہ قرآن کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر معجزات بھی معین و مشخص زمان و مکان اور مخصوص افراد کے سامنے ظہور پذیر ہوتے تھے۔ مثلا حضرت مریم کے نومولود بچے کی گفتگو، مردوں کو زندہ کرنا، اور حضرت مسیح کے ایسے دوسرے معجزات مخصوص زمان و مکان اور معین اشخاص کے لیے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو امور زمان و مکان کے رنگ سے ہم آہنگ ہوں گے، وہ اس زمان و امکان سے جتنا دور ہوں گے ان کے رنگ و روپ میں کمی واقع ہوگی، اور یہ چیز امور زمانی کے خواص میں سے ہے۔ لیکن قرآن کسی خاص زمان و مکان سے وابستہ نہیں۔ یہ جس طرح اور جس حالت میں 1400 سال قبل حجاز کے تاریک ماحول میں جلوہ گر تھا، اسی طرح آج بھی ہم پر ذو فشاں ہے، بلکہ رفتار زمانہ اور علم و دانش کی پیش رفت کی وجہ سے
ہم میں اس کی استعداد بڑھ گئی ہے کہ دور حاضر کے لوگوں کے لیے اس سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ یہ واضح ہے کہ جس پر اپنے زمان و مکان کا رنگ نہ ہو وہ بات تک اور سارے جہان تک رسائی حاصل کر سکے گا۔ اور یہ ہے بھی واضح کہ ایک عالمی دین کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالمی و ابدی سند حقانیت رکھتا ہو۔ قرآن روحانی کیوں ہے؟ گزشتہ انبیاء سے جو خارق عادت امور ان کی گفتار کے سچے گواہ کے طور پر دیکھنے میں آتے تھے، وہ عموماً جسمانی پہلو رکھتے تھے۔ ناقابل علاج بیماروں کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، نوزائیدہ بچے کا گہوارے میں باتیں کرنا وغیرہ سب جسمانی پہلو رکھتے تھے اور انسان کی آنکھ اور کان کو مسخر کرتے تھے۔ لیکن قرآنی الفاظ جو انہی عام حروف و کلمات سے مرکب ہیں، انسان کے دل و جان کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں۔ انسان کی روح انہیں عجیب و غریب سمجھتے ہوئے ان کے لیے احساسات تحسین سے معمور ہو جاتی ہے اور افکار و عقول ان کی تعظیم پر مجبور نظر آتی ہیں۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو صرف انسانی اذہان، افکار اور ارواح سے سروکار رکھتا ہے۔ جسمانی معجزات پر ایسے معجزے کی برتری کسی وضاحت کی محتاج نہیں۔ کیا قرآن نے مقابلے کے لیے چیلنج کیا ہے؟ قرآن نے چند ایک صورتوں میں اپنی مثل لانے کے لیے چیلنج کیا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں حسب ذیل ہیں۔ 1. سورہ اسراء آیا 88۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی میں ہے۔ کہیے کہ اگر تمام انسان اور جن جمع ہو جائیں تاکہ قرآن جیسی کتاب لے آئیں تو وہ ایسا نہیں کر سکتے، اگرچہ خوب ہم فکر و ہمکار بھی ہو جائیں۔ 2. سورہ ہود، یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی، کی آیات 13 اور 14 میں یوں ہیں: ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات خدا پر افطرا ہیں؟ کہہ دے کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو ایسی 10 صورتیں گھڑ کے لے آؤ اور بدون خدا جسے مدد کی دعوت دے سکتے ہو دے لو، اور اگر انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا تو جان لو کہ یہ آیات خدا کی طرف سے ہیں۔ 3. سورہ یونس جو مکہ میں نازل ہوئی، کی آیت 38 میں اس طرح ہے: ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ خدا پر افطرا باندھا گیا ہے؟ آپ کہیے کہ اس جیسی ایک صورت لا دکھاؤ اور خدا کے علاوہ ہر کسی کو مدد کے لیے طلب کر لو اگر تم سچے ہو۔ 4. چوتھی مثال یہی زیر بحث آیت ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ جیسا کہ واضح ہے کہ قرآن صراحت اور بے نظیر قاطعیت اور یقین کے ساتھ مقابلے کی دعوت دے رہا ہے، ایسی صراحت و قاطعیت جو حقانیت کی زندہ نشانی ہے۔ قرآن نے بہت قاطع اور صریح بیان کے ساتھ تمام جہانوں اور تمام ان انسانوں کو مقابلہ بمثل کی دعوت دی ہے جو قرآن کے مبدا جہان آفرینش کے ساتھ ربط میں شک رکھتے ہیں۔ صرف دعوت ہی نہیں دی بلکہ مقابلے کا شوق دلایا ہے اور اس کے لیے تحریک پیدا کی ہے، اور ان آیات میں ایسے الفاظ صرف کیے ہیں جو ان کی غیرت کو ابھارتے ہیں۔ مثلا اگر تم سچے ہو ایسی 10 صورتیں گھڑ لاؤ، اگر سچے ہو تو ایسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، بدون خدا جسے چاہو دعوت دے دو، اگر تم جن و انس بھی ایکا کر لو، اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن گناہگار لوگوں کے بدن اور پتھر ہیں، اگر اس کی مثل نہ لائے اور نہ ہی تم لا سکتے ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ صرف ادبی یا مذہبی مقابلہ نہ تھا بلکہ ایک سیاسی، اقتصادی اور اجتماعی مقابلہ تھا۔ تمام چیزیں یہاں تک کہ خود ان کے وجود کی بقا کا انحصار بھی اس مقابلے میں کامیابی پر تھا۔ بالفاظ دیگر ایک مکمل مقابلہ تھا جو ان کی زندگی اور موت کی راہ اور سرنوشت کو روشن کر دیتا۔ اگر کامیاب ہو جاتے تو سب کچھ ان کے پاس ہوتا، اور اگر مغلوب ہو جاتے
تو اپنی بھی ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ اس سب کے باوجود تحریک و تشویق کا یہ عالم ہے۔ اس کے باوصف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کے مقابلے میں گھٹنے ٹیک دیے اور اس کا مثل نہ لا سکے، تو قرآن کا معجزہ ہونا زیادہ واضح اور روشن تر ہو جاتا ہے۔ قابل توجہ امر یہ ہے کہ یہ آیات کسی خاص زمانے یا جگہ سے مخصوص نہیں، بلکہ تمام جہانوں اور تمام علمی مراکز کو مقابلے کی دعوت دے رہی ہیں اور کسی قسم کا استثناء نہیں ہے، اور یہ چیلنج آج بھی برقرار ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن کی مثل نہ لائی جا سکی؟ تاریخ اسلام پر غور کرنے سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلامی ممالک کے اندر رسول اکرم کے زمانے میں اور آپ کے بعد یہاں تک کہ خود مکہ اور مدینہ میں کٹر اور متعصب عیسائی اور یہودی بستے تھے جو مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ہر موقع کو غنیمت جانتے تھے۔ خود مسلمانوں میں بھی ایک مسلمان نما گروہ موجود تھا۔ قرآن نے ان کا نام منافق رکھا ہے۔ ان کے ذمہ مسلمانوں کے جاسوس کا رول ادا کرنا تھا، جیسے ابو عامر راہب، اور مدینہ میں اس کے منافق ساتھی جن کے بادشاہ روم سے مخصوص روابط کا تاریخ میں تذکرہ موجود ہے۔ مدینہ میں مسجد زرار انہی لوگوں نے بنائی تھی جہاں سے وہ عجیب سازش وجود پذیر ہوئی جس کا قرآن نے سورہ توبہ میں ذکر کیا ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ منافقین کا یہ گروہ اور وہ متعصب اور کٹر دشمن گہری نظر سے مسلمانوں کے حالات کی طاق میں رہتے تھے، اور ہر وہ چیز جو مسلمانوں کے نقصان کا باعث ہوتی اسے خوش آمدید کہتے تھے۔ اگر ان لوگوں کو اس قسم کی کتاب مل جاتی تو مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اس کی ہر ممکن نشر و اشاعت کرتے، یا کم از کم اس کی حفاظت و نگہداشت کی کوشش کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ افراد جن کے متعلق نہایت کم احتمال بھی ہے کہ وہ قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، تاریخ نے ان کے نام ریکارڈ کیے ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں: عبداللہ بن مفقع، اس نے اسی مقصد کے لیے کتاب الدرع الیتیمہ تصنیف کی۔ کتاب ابھی موجود ہے اور کئی مرتبہ طبع ہو چکی ہے۔ اس کتاب میں اس بات کا چھوٹے سے چھوٹا اشارہ بھی نہیں کہ یہ قرآن کے مقابلے میں لکھی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں جانتے کہ اس کی طرف یہ نسبت کیوں دی گئی ہے۔ متنبی احمد بن حسین کوفی یہ شاعر تھا۔ اس کا نام بھی اس زمرے میں آتا ہے کہ اس نے دعوی نبوت کیا تھا، جبکہ بہت سے قرائن نشاندہی کرتے ہیں کہ گھریلو ناکامیوں اور جاہ طلبی کی خواہش کے پیش نظر اس نے بلند پروازی کا یہ پروگرام بنایا تھا۔ ابو العلائی مہدی، اس کا نام بھی اس امر میں داخل ہے۔ اگرچہ اسلام کے بارے میں اس سے منسوب سخت باتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن وہ قرآن کے مقابلے کا ارادہ کبھی بھی نہ رکھتا تھا، بلکہ اس نے قرآن کی عظمت کے متعلق بہت عمدہ جملے کہے ہیں جن میں بعض کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ مسیلمہ کذاب یہ یمامہ کا رہنے والا تھا اور یقیناً ان اشخاص میں سے ہے جو قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور بقول اس کے کچھ آیات لایا جن میں تفریح تباہ کا پہلو زیادہ ہے۔ حرج نہیں کہ ان میں سے چند جملے ہم یہاں نقل کر دیں۔ 1. سورہ زاریات کے مقابلے میں اس نے یہ جملے پیش کیے: قسم ہے کسانوں کی، قسم ہے بیج ڈالنے والوں کی، اور قسم ہے گھاس کو گندم سے جدا کرنے والوں کی، اور قسم ہے گندم کو گھاس سے الگ کرنے والوں کی، قسم ہے آٹا گوندنے والیوں کی، اور قسم ہے روٹی پکانے والوں کی، اور قسم ہے سرید بنانے والوں کی، اور قسم ہے ان کی جو چرب و نرم لقمہ اٹھاتے ہیں۔ اعجاز القرآن رافعی۔ 2. اے مینڈک، مینڈک کی بیٹی، جتنا چاہتی ہے آواز نکال، تیرا آدھا حصہ پانی میں ہے اور آدھا کیچڑ میں، پانی کو گدلا کرتی ہے اور نہ کسی کو پینے سے روکتی ہے۔ قرآن و آخرین پیغمبر۔ یہاں ضروری ہے کہ چند جملے بڑے لوگوں کے، یہاں تک کہ جو قرآن کا مقابلہ کرنے میں متہم ہیں، نقل کیے جائیں تاکہ عظمت قرآن ظاہر ہو۔ ابو العلائی مہدی، یہ قرآن کا مقابلہ کرنے میں متہم ہے، کہتا ہے یہ بات تمام لوگوں کو چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم مورد اتفاق ہے کہ وہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آیا ہے اس نے اپنے مقابلے میں عقلوں کو مغلوب کر دیا ہے، اور آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں لا سکا۔ اس کا طرز اسلوب عربوں کے معمول کے اسلوبوں سے خطابہ، رجز، شعر اور کاہنوں کے مسجع کسی سے مشابہت نہیں رکھتا۔ اس کتاب میں اس قدر امتیاز اور کشش ہے کہ اگر اس کی ایک آیت کسی دوسرے کے کلمات میں موجود ہو تو شب تاریک میں چمکتے ہوئے ستارے کی طرح روشن ہوگی۔ ولید بن مغیرہ مخزومی یہ ایسا شخص ہے
جو حسن تدبیر کے باعث عربوں میں شہرت رکھتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں حل مشکلات کے لیے اس کے فکر و تدبر سے استفادہ کیا جاتا تھا، اسی لیے اسے ریحانہ قریش کا گلدستہ کہا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ غافر کی چند ابتدائی آیات سنی تو بنی مخزوم کی ایک محفل میں آیا اور کہنے لگا، خدا کی قسم میں نے محمد سے ایسی گفتگو سنی ہے جو کلام انسان سے شباہت رکھتی ہے، نہ جنوں کی گفتگو سے۔ اس نے مزید کہا، اس کی گفتگو میں خاص مٹھاس اور حسن ہے، اس کا اوپر کا حصہ بار آور درختوں کی شاخوں کی طرح پھلدار ہے اور نیچے کا حصہ پرانے درختوں کی جڑوں کی طرح مضبوط بنیاد پر استوار ہے۔ یہ ایسی گفتگو ہے جو ہر ایک پر غالب ہے اور کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ مجمع البیان جلد 10 سورہ مدثر۔ کارلائل یہ انگلستان کا مشہور مورخ اور محقق ہے جو قرآن کے بارے میں کہتا ہے، اگر اس مقدس کتاب پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ برجستہ حقائق اور وجود کے اسرار و خصائص نے اس کے جوہر دار مضمون میں ایسے پرورش پائی ہے جسے قرآن کی عظمت و حقیقت وضاحت سے نمایاں ہوتی ہے۔ یہ خود ایک ایسی خوبی ہے جو صرف قرآن سے مخصوص ہے اور کسی دوسری علمی، سیاسی، اقتصادی کتاب میں نہیں دیکھی جا سکتی۔ یقیناً بعض کتابیں ایسی ہیں جن کا مطالعہ ذہنی انسانی پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے، لیکن ان کا قرآن سے کبھی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس بنا پر کہنا چاہیے کہ قرآن کی ابتدائی خوبیاں اور بنیادی دستاویزات جن کا تعلق حقیقت، پاکیزہ احساسات، برجستہ عنوانات اور اس کے اہم مسائل و مضامین سے ہے، ہر قسم کے شک و شبے سے بالا تر ہیں۔ وہ فضائل جو تکمیل انسانیت اور سعادت بشری کا باعث ہیں، اس میں ان کی انتہا ہے، اور قرآن وضاحت سے ان فضائل کی نشاندہی کرتا ہے۔ سازمان ہائے تمدن جان ڈیونپورٹ یہ کتاب عذر تقصیر بپیشگاہ محمد قرآن کا مصنف ہے۔ قرآن کے بارے میں لکھتا ہے، قرآن نقائص سے اس قدر مبرہ و منزہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی تصحیح اور اصلاح کا بھی محتاج نہیں۔ ممکن ہے کہ انسان اسے اول سے آخر تک پڑھتا جائے اور معمولی سی ملامت و افسردگی بھی محسوس نہ کرے۔ اس کے بعد مزید لکھتا ہے، سب اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ قرآن سب سے زیادہ فصیح و بلیغ زبان اور عرب کے سب سے زیادہ نجیب اور ادیب قبیلے قریش کے لب و لہجے میں نازل ہوا، اور یہ روشن ترین صورتوں اور محکم ترین تشبیہات سے معمور ہے۔ مقدمہ کتاب عذر تقصیر و پیشگاہ محمد قرآن، یہ اصل کتاب کے فارسی ترجمے کا حوالہ ہے۔ مترجم گوئٹے یہ عالمانی شاعر اور عالم ہے، کہتا ہے، قرآن ایسی کتاب ہے کہ ابتدا میں قاری اس کی وزنی عبارت کی وجہ سے روگردانی کرنے لگتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی کشش کا فریفتہ ہو جاتا ہے اور پھر بے اختیار اس کی متعدد خوبیوں کا عاشق ہو جاتا ہے۔ یہی گوئٹے ایک اور جگہ لکھتا ہے، سال ہا سال تک خدا سے ناآشنا پوپ ہمیں قرآن اور اس کے لانے والے محمد کی عظمت سے دور رکھے رہے، مگر علم و دانش کی شاہراہ پر جتنا ہم نے قدم آگے بڑھایا، جہالت و تعصب کے ناروا پردے ہٹتے گئے، اور بہت جلد اس کتاب نے، جس کی تعریف و توصیف نہیں ہو سکتی، دنیا کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے، اور اس نے دنیا کے علم و دانش پر گہرا اثر کیا ہے، اور آخرکار یہ کتاب دنیا بھر کے لوگوں کے افکار کا محور قرار پائے گی۔ مزید لکھتا ہے، ہم ابتدا میں قرآن سے روگردان تھے، لیکن زیادہ وقت نہیں گزرا کہ اس کتاب نے ہماری توجہ اپنی طرف کھینچ لی اور ہمیں حیران کر دیا، یہاں تک کہ اس کے اصول اور عظیم علمی قوانین کے سامنے ہم نے سر تسلیم خم کر دیا۔ عذر تقصیر بپیشگاہ محمد قرآن۔ ول ڈیوران یہ ایک مشہور مورخ ہے، لکھتا ہے، قرآن نے مسلمانوں میں اس طرح کی عزت نفس، عدالت اور تقوی پیدا کیا ہے جس کی نظیر و مثال دنیا کے دوسرے ممالک میں نہیں ملتی۔ یو لابوم یہ ایک فرانسیسی مفکر ہے، اپنی کتاب تفصیل الآیات میں کہتا ہے، دنیا نے علم و دانش مسلمانوں سے لی ہے، اور مسلمانوں نے یہ علوم اس قرآن سے لیے ہیں جو علم و دانش کا دریا ہے، اور اس سے عالم بشریت کے لیے
کئی نہریں جاری ہوئی ہیں۔ ڈینورٹ یہ ایک اور مستشرق ہے، لکھتا ہے ضروری ہے کہ ہم اعتراف کر لیں کہ علوم طبعی و فلکی اور فلسفہ و ریاضیات جو یورپ میں رواج پذیر ہیں زیادہ تر تعلیمات قرآن کی برکت سے ہیں، اور ہم مسلمانوں کے مقروض ہیں، بلکہ اس لحاظ سے یورپ ایک اسلامی شہر ہے۔ قرآن برفراز احاطہ بحوالہ المعجزہ الخالدہ۔ ڈاکٹر مسز لورا واکسیا گیلری یہ نٹل یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں، پیش رفت سری اسلام میں لکھتی ہیں اسلام کی کتاب آسمانی اعجاز کا ایک نمونہ ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ قرآن کے اسلوب اور طرز کا نمونہ گزشتہ ادبیات میں نہیں پایا جاتا، اور یہ طرز روح انسانی میں جو تاثیر پیدا کرتی ہے وہ اس کے امتیازات اور بلندیوں سے پیدا ہوتی ہے۔ کس طرح ممکن ہے کہ یہ اعجاز آمیز کتاب محمد کی خود ساختہ ہو، جبکہ وہ ایک ایسا عرب تھا جس نے تعلیم حاصل نہیں کی؟ ہمیں اس کتاب میں علوم کے خزینے اور ذخیرے نظر آتے ہیں جو نہایت ہوش مند اشخاص، بزرگ ترین فلاسفہ اور قوی ترین سیاستدان اور قانون دان لوگوں کی استعداد اور ظرفیت سے بلند ہیں۔ اسی بنا پر قرآن کسی تعلیم یافتہ مفکر و عالم کا کلام نہیں ہو سکتا۔ پیش رفت سری الاسلام یہ بھی اصل کتاب کے فارسی ترجمے کا حوالہ ہے۔ مترجم